پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے حالیہ اجلاس میں دہشت گردی میں ملوث عناصر اور تنظیموں کے خاتمے کے لیے منظور کردہ پالیسی کے عین مطابق بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آپریشن بدر کے نام سے ایک بڑا عسکری کریک ڈاؤن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان فوج نے رواں سال 2025 کے رمضان کی مناسبت اور غزوہ بدر کے جذبے کے تحت آپریشن بدر کے نام سے عسکری کارروائیاں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے رواں ماہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دوبارہ سر اٹھاتی دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف جس آپریشن کا اعلان کیا تھا، اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سیکورٹی حکام نے اس آپریشن کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اسے بدر کا نام دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے تحریک طالبان پاکستان نے بھی آپریشن خندق کے نام سے سیکورٹی فورسز کے خلاف بڑے حملوں کا اعلان کر رکھا ہے۔ طالبان جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ وہ آپریشن خندق کے تحت پاکستانی عسکری اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ پاکستان کی جانب سے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی میں تیزی ایک ایسے وقت میں لائی جا رہی ہے جب پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق نے کابل کا دورہ کیا، جس میں خیال ہے کہ افغان طالبان سے حمایت کا تقاضا کیا ہوگا۔ انہوں نے ہفتے کو کابل میں افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات کی تھی، تاہم فریقین کی جانب سے باضابطہ بیانات میں فوجی امور پر گفتگو کا ذکر نہیں کیا گیا۔ پاکستانی سیکورٹی حکام کے مطابق ان عسکری کارروائیوں کے 4 بنیادی ستون ہیں۔ ان دہشت گردوں کے سرغنوں اور رہنماؤں کو ڈھونڈ کر جہنم واصل کیا جائے گا جو امن پسند عوام کے خلاف فساد برپا کر رہے ہیں۔ سرحدی کنٹرول مزید سخت کیا جائے گا تاکہ افغانستان میں چھپے دشمنوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملایا جا سکے۔ اس کے علاوہ امن پسند عوام اور محب وطن قبائل کو متحرک کیا جائے گا تاکہ وہ ان خوارج کے خلاف یکجا ہو جائیں۔ فضائی نگرانی اور برق رفتار فضائی اور زمینی کارروائیاں کی جائیں گی تاکہ ان دہشت گردوں کو ان کے ٹھکانوں سے نکال کر کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے اس معاملے پر متعلقہ اداروں سے معلومات حاصل کی اور ماضی میں کیے گئے آپریشن کا احاطہ بھی کیا۔ سال 2001 میں امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حملے کے بعد دہشت گردی کی جنگ اس خطے میں شروع ہوئی جب امریکہ نے پاکستان کے ہمسایہ ملک افغانستان پر القاعدہ کی موجودگی کی اطلاعات پر حملہ کیا۔ اس وقت امریکہ نے پاکستان سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کی درخواست کی تھی، جو پاکستان نے اپنے قومی مفاد میں قبول کی، لیکن اس کا خمیازہ پاکستان کو اپنے ملک میں دہشت گردی کی صورت میں بھگتنا پڑا، جس میں اب تک 80,000 سے زائد جانیں جا چکی ہیں اور ان مرنے والوں میں عام عوام کے ساتھ ساتھ فوجی اہلکاروں کی بھی بڑی تعداد شامل ہے۔ پاکستان میں شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے گزشتہ 24 سالوں میں 5 بڑے اور سینکڑوں چھوٹے فوجی آپریشن کیے ہیں۔ اس میں اہم سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں نیا فوجی آپریشن کتنا فائدہ مند ہوگا اور دوبارہ سر اٹھاتی شدت پسندی کا سدباب کیسے ہوگا۔ گزشتہ ہفتے قومی سلامتی کے اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہمیں گورننس بہتر کرنے اور مملکت پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کی طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے؟ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ماضی کے فوجی آپریشن اور اس آپریشن میں یہ فرق ہے کہ ماضی میں جب عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن ہوئے تو اس وقت افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت نہیں تھی اور اب افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے۔ چنانچہ اب ایک مختلف مسئلہ بنے گا کیونکہ یہ دہشت گرد واپس افغانستان بھاگیں گے جہاں انہیں افغان طالبان پناہ دیں گے، جو کہ پاکستان کے لیے یقینی طور پر مسائل پیدا کرے گا۔ دفاعی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ اب جبکہ ایک ہی وقت میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں فوجی آپریشن شروع ہو رہے ہیں تو ان کے نتیجے میں پاکستان بڑے پیمانے پر متاثر ہوگا۔ اس آپریشن سے چین کے سرمایہ کاری اور سی پیک کے منصوبے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب عسکری کارروائیاں تیز ہوں گی تو دہشت گرد ان منصوبوں پر حملہ بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ معیشت پر بھی برا اثر پڑ سکتا ہے اور دہشت گرد بڑے شہروں میں بھی حملے کر سکتے ہیں، لہذا اس فوجی آپریشن کے لیے پاکستان کو بین الاقوامی حمایت لینا ضروری ہے۔ کیونکہ ماضی میں بین الاقوامی طاقتیں افغانستان میں موجود تھیں تو ہمیں ان کی حمایت بھی حاصل تھی، لیکن اس بار حمایت کیسے حاصل ہوگی یہ دیکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر قمر چیمہ مزید کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ آپریشن مکمل ہوگا تو مقامی عوام کا مینڈیٹ ان کو دینے کی بھی ضرورت ہوگی۔ جن علاقوں میں آپریشن ہوگا وہاں رہنے والے عوام کی زندگیاں بہتر کرنا ہوں گی تاکہ دہشت گرد عناصر دوبارہ اپنی جگہ وہاں نہ بنا سکیں۔
یاد رہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی حدود میں نہ صرف فوجی آپریشن ہوئے بلکہ آپریشن کے اختتام پر کچھ امن معاہدے بھی ہوئے۔ آپریشن خیبر بھی 2011 سے 2014 کے دوران لانچ کیا گیا۔ دہشت گردی کی پہلی لہر 9/11 جبکہ سی پیک معاہدے کے بعد دہشت گردی کی دوسری لہر شروع ہوئی تھی اور حال ہی میں تیسری لہر نے زور پکڑا ہے، جس کے بعد نیا فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار عامر رانا کا کہنا ہے کہ آپریشن بدر ایک مخصوص آپریشن ہے جو بنیادی طور پر ٹی ٹی پی کے آپریشن خندق کا جواب ہے۔ یہ اس کی جوابی کارروائیوں کے طور پر کیا جائے گا اور یہ پچھلے آپریشن کا ہی تسلسل ہے۔ 9/11 کے واقعے کے بعد جب پاکستان عسکریت پسندی کی لپیٹ میں آیا تو 2002 میں سابق آرمی چیف پرویز مشرف کے دور میں آپریشن المیزان شروع کیا گیا، جس کا مقصد خیبر پختونخوا سے متصل پاکستان افغانستان سرحدی علاقے بالخصوص جنوبی وزیرستان میں القاعدہ اور طالبان عناصر کو نشانہ بنانا تھا۔ اس وقت پاکستان افغانستان سرحد پر باڑ نہ ہونے کی وجہ سے عسکریت پسند عناصر کی نقل و حرکت عام تھی۔ امریکہ کے افغانستان میں حملے اور بمباری کے نتیجے میں عسکریت پسند عناصر کا پاکستان کی طرف بھاگنا اور پناہ لینا آسان تھا، جس کے بعد ان عناصر کو نشانہ بنانے کے لیے آپریشن المیزان لانچ کیا گیا جو 2006 تک جاری رہا۔ خیبر پختونخوا کے علاقے سوات میں عسکریت پسند عناصر پناہ اور کنٹرول لینے میں کامیاب ہوئے تھے، جس کے بعد عسکریت پسند عناصر نے وہاں پر لڑکیوں کے اسکول بند کیے اور حملے بھی کیے۔ طالبان نے ان علاقوں میں پولیس اسٹیشن اور حکومتی عمارتوں پر قبضہ بھی کیا تھا۔ سابق آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی نے فوج کی کمان سنبھالنے کے بعد 2007 میں سوات میں آپریشن راہ حق کا آغاز کیا، جس کے بعد طالبان مرکزی عمارتوں سے بھاگ کر سرحدی پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے، لیکن اب بھی عسکریت پسندی اس علاقے سے ختم نہیں ہوئی، بلکہ فوجی آپریشن کے رد عمل میں سال 2007 سے سال 2009 کے دوران پاکستان میں لاتعداد خودکش دھماکے ہوئے، جن کا نشانہ صرف فوجی اہلکار نہیں بلکہ عام عوام بھی تھے۔ مارکیٹوں، مسجدوں اور ہر عوامی اجتماع حتیٰ کہ یونیورسٹیز پر بھی خودکش حملے ہوئے، جن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جان سے گئے۔ اس دوران آپریشن زلزلہ اور آپریشن شیردل بھی کیے گئے۔ آپریشن راہ حق کے بعد 2008 میں آپریشن راہ راست کا آغاز کیا گیا، جس کا مقصد حکام کے مطابق قبائلی علاقوں میں طالبان اور ان کے ٹھکانوں پر حملے کرنا تھا۔ آپریشن راہ نجات میں سوات اور متصل علاقوں سے طالبان کے گڑھ جوڑ ختم کیے گئے اور انہیں وہاں سے بے دخل کیا گیا۔ 2009 میں آپریشن راہ راست شروع کیا گیا، جس میں ان تمام قبائلی علاقوں میں 1000 سے زائد عسکریت پسند مارے گئے اور سینکڑوں کو گرفتار کیا گیا۔ چنانچہ ٹی ٹی پی نیٹ ورک کو وہاں بالکل کمزور کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ تنظیم مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو گئی اور ان کی لیڈرشپ افغانستان بھاگ گئی۔ آپریشن راہ راست کے دوران قبائلی علاقوں کی مقامی آبادی کو بھی بڑی تعداد میں اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا تھا۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے ریٹائر ہونے کے بعد جنرل راحیل شریف نے پاکستانی فوج کی کمان سنبھالی۔ سال 2014 میں آرمی پبلک اسکول پشاور میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، جس میں 100 سے زائد بچے جان سے گئے، جس کے بعد آپریشن ضرب عزم کا اعلان کیا گیا۔ ضرب عزم میں پہلے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا جو آبادیوں سے دور تھے۔ کالعدم ٹی ٹی پی اور حقانی نیٹ ورک کے شمالی وزیرستان میں موجود محفوظ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جب پاکستانی فوج کی کمان سنبھالی تو آپریشن ضرب عزم کے مکمل ہونے کے بعد فروری 2017 میں آپریشن رد الفساد کا آغاز کیا گیا۔ آپریشن ضرب عزم میں آبادی سے دور عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے بعد آپریشن رد الفساد میں ان کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اس آپریشن کے بڑے اہداف میں ملک کے مختلف علاقوں میں قائم عسکریت پسند عناصر کے سلیپر سیلز اور ان کے سہولت کاروں کا خاتمہ کرنا تھا۔ یہ آپریشن دیہی اور شہری تمام علاقوں میں کیا گیا اور اس دوران حکام کے مطابق دہشت گردوں کی منی لانڈرنگ روکنے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے اور پاکستان افغانستان سرحد پر باڑ لگانے کا فیصلہ کر کے اس پر عمل شروع کیا گیا۔ گزشتہ برس جون 2024 میں قومی سلامتی کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے سی پیک منصوبوں کی تکمیل اور ملک میں جاری دیگر ترقیاتی منصوبوں کی طرح حفاظت کے لیے آپریشن عزم میں استحکام کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ اس آپریشن کی ذمہ داری صرف فوج پر نہیں بلکہ صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔
آپریشن عزم استحکام صرف فوجی کارروائیوں پر مشتمل نہیں بلکہ اس کا اصل مقصد سوشل میڈیا پر ریاست کے خلاف ہر اس بیانیے کا مقابلہ کرنا تھا جو ملک میں عدم استحکام کا باعث بن رہا ہے۔ اب 2025 میں پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے مل کر طالبان اور بلوچ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن بدر شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔